السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرے لگانے والے اب سوائے اس کے ان کو نیند آنے لگے تب نعرہ لگائیں، ویسے نہ لگائیں اب زیادہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی مخالفت ان کی ابتدا میں ہوئی اور ایک وقت تک یہ مخالفت کا دور چلتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ مخالفت کا دور اس طرح نہیں رہا۔ اس زمانے میں سوائے اسلام کے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی مذہب کے حوالے سے مخالفت ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ نے اسلام کو پھیلنے سے روکنے اور ختم کرنے کی اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے اور ختم کرنے کی اپنے وسائل اور اپنی طاقت اور اپنے طریقے سے کوشش کی، اور پھر مختلف دوروں میں یہ کوششیں ہوتی رہیں۔ جب زمانہ کتابیں لکھنے اور پریس کا آیا تو مستشرقین نے اسلام کی مخالفت میں تاریخی حقائق کو غلط رنگ میں لکھ کر اور قرآن کریم کی غلط تشریح کر کے اس کی مخالفت کی، اور آج تک جیسا کہ میں نے کہا یہ مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ اور بدقسمتی سے مسلمانوں کا ایک طبقہ جن میں شدت پسند اور نام نہاد جہادی گروہ بھی شامل ہیں، اور مسلمان علماء کا ایک طبقہ جنہیں نام نہاد علماء کہنا چاہیے، جن کو نہ قرآنی تعلیم پر غور کرنے اور اسے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور نہ ہی تاریخ کا صحیح تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہے اور علم۔ انہوں نے اسلام کے مخالفین کو اپنے خیالات پھیلانے اور اسلام کی غلط تصویر پیش کرنے کا موقع دیا ہوا ہے، بلکہ بہت سے تاریخی حقائق جن کا ان کو علم ہی نہیں، مستشرقین کی تاریخ کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اب اور پہلے بھی مسلمان حکومتوں نے اپنی حکومتوں کے غلط نظام چلا کر اپنی رعایا پر ظلم کر کے مزید مخالفین اسلام کے خیالات کو ہوا دی، اور ان کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ دیکھو جو لوگ، جو حکومتیں، جو لیڈر اپنے عوام کو
ظالمانہ طریق پر مار سکتے ہیں، ان سے دوسروں پر، غیر مذاہب پر ظلم نہ کرنے کی کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ لیکن یہ سب باتیں بھی اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ ایک تو اسلام مخالف طاقتوں کے بیانات اور کتابیں لکھنا اور اس کی تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں خطرہ ہے اور دل میں یہ فکر ہے کہ کیونکہ ابھی بھی مسلمانوں کا ایک طبقہ اپنے دینی تعلیم پر قائم ہے اور ابھی بھی قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہنا ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے اور اس کے ماننے والے سب دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے زیادہ ہو جائیں۔ اس لیے اپنی پوری کوشش وہ اسلام کی مخالفت میں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ختم کیا جائے۔ دوسرے، جہاں تک مسلمان علماء اور بادشاہوں کا سوال ہے تو اس کی پیش گوئی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ ایک وقت کے بعد نہ انصاف پسند بادشاہ مسلمانوں میں رہیں گے اور نہ ہی علم و عمل والے علماء رہیں گے۔ قرآن کریم کی سمجھ ان کو نہیں ہوگی، بلکہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ایسے حالات میں پھر خدا تعالیٰ مسیح موعود اور مہدی موعود کو بھیجے گا جو دین اسلام کی حقیقت کو دنیا کو بتائے گا، مسلمانوں کی بھی صحیح رہنمائی کرے گا اور دنیا کو بھی بتائے گا کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کیا ہے اور اسلام کی تعلیم پر جو الزام لگائے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو غلط باتیں آپ کی طرف منسوب کر کے اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ وہ دنیا کو بتائے گا کہ تم جس نبی اور جس دین کو دنیا کے لیے تباہ کن تصور کرتے ہو وہی اصل میں دنیا کی بقا کی ضامن اور نجات دہندہ نبی ہے۔ گھریلو آئلی معاملات اور بچوں کی تربیت سے لے کر آپس کے معاشرتی تعلقات، رشتوں کے حقوق تک اور معاشرے کے حقوق، تجارتی لین دین اور حکومت چلانے کے طریق سے لے کر بین الاقوامی تعلقات اور حکومتوں کے آپس کے تعلقات اور دنیا کے امن کی ضمانت اور بین المذاہب تعلقات تک اسلام کی حقیقی تعلیم وہ آنے والا مسیح و مہدی بتائے گا۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے اسلام پر اس اعتراض کو بھی بڑی شدت سے پیش کرتے ہیں کہ اسلام جنگجو مذہب ہے۔ وہ یہ بھی بتائے گا اور اس اعتراض کو بھی رد کرے گا کہ اسلام جنگوں کے ذریعے نہیں پھیلنا اور نہ ہی یہ جنگجو مذہب ہے۔ اور یہ سب کچھ قرآن کریم کی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ثابت کرے گا۔ ہم احمدی اس بات کے گواہ ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق جس مسیح و مہدی نے آنا تھا وہ آیا اور اس نے اپنے مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور صرف دعویٰ ہی نہیں کیا بلکہ مسیح و مہدی کی آمد سے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ نشانیاں اور خدا تعالیٰ کی اپنی کتاب میں بیان کردہ حالات و نشانات جو اس آنے والے مسیح و مہدی کے زمانے سے متعلق تھے ہم نے پورا ہوتے دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ چاند سورج گرہن کی رمضان کے مہینے
اور خاص تاریخوں میں لگنے کی نشانی کو مشرق و مغرب کے اخبارات نے آپ کے دعوے کے بعد پورا ہونے کی خبر کے ساتھ آج سے تقریباً 120 سال پہلے محفوظ کر لیا۔ بہرحال ان پیشگوئیوں اور نشانات کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اس وقت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اسلام پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اعتراض جسے آج کل دنیا میں پیش کیا جاتا ہے اور بڑی شدت سے مغربی میڈیا بھی اور اسلام مخالف طاقتیں بھی پیش کر رہی ہیں، وہ اسلام کی جنگجوانہ تعلیم اور اسلام کا شدت پسند اور دہشت گرد مذہب ہونا ہے۔ حقیقت میں یہ ایسا اعتراض ہے جس کا اسلامی تعلیم یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اعتراض کو رد کر کے اسلامی جنگوں اور جہاد کی حقیقت کھول کر بتائی ہے۔ بس یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ہی ہیں جو صحیح رنگ میں اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اسلامی جنگ بالکل دفاعی جنگ تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خادموں کو مکہ والوں نے برابر 13 سال تک خطرناک ایذائیں اور تکلیفیں دیں، اور طرح طرح کے دکھ ان ظالموں نے دیے۔ چنانچہ ان میں سے کئی قتل کیے گئے اور بعض برے برے عذابوں سے مارے گئے۔ چنانچہ تاریخ پڑھنے والے پر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ بیچاری عورتوں کو سخت شرمناک ایذاؤں کے ساتھ مار دیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو 2 اونٹوں سے باندھ دیا اور پھر ان کو مخالف جہاد میں دوڑا دیا اور اس بیچاری کو چیٹ ڈالا۔ اس قسم کی ایذا رسانیوں اور تکلیفوں کو برابر 13 سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک جماعت نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا۔ اس پر بھی انہوں نے اپنے ظلم کو نہ روکا اور آخرکار خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے ان کی شرارت کی اطلاع پا کر مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی، پھر بھی انہوں نے تعاقب کیا، اور آخر جب یہ لوگ پھر مدینہ پر چڑھائی کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حملوں کو روکنے کا حکم دیا، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اہل مکہ اپنی شرارتوں اور شوخیوں کی پاداش میں عذاب الہی کا مزہ چکھیں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو پہلے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے تو عذاب الہی سے ہلاک کیے جائیں گے، وہ پورا ہوا۔ خود قرآن شریف میں ان لڑائیوں کی وجہ صاف لکھی ہے۔ فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یعنی ان لوگوں کو مقابلے کی اجازت دی گئی جن کے قتل کے لیے مخالفوں نے چڑھائی کی۔ اس لیے اجازت دی گئی کہ ان پر ظلم ہوا، اور خدا تعالیٰ مظلوم کی حمایت کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ مظلوم ہیں جو ناحق اپنے وطنوں سے نکالے گئے، ان کا گناہ بجز اس کے اور کوئی نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ وہ آیت ہے جس سے اسلامی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں جنگ کی اجازت دی گئی۔ پھر جس قدر رعایتیں اسلامی جنگوں میں دیکھو گے، جنگ کی اجازت کے بعد بھی بعض شرطیں ہیں۔ فرمایا یہ رعایتیں جنگوں میں دیکھو گے، ممکن نہیں کہ موسوی یا یشوعی لڑائیوں میں اس کی نظیر مل سکے۔ موسوی لڑائیوں میں لاکھوں بے گناہ بچوں کا مارا جانا،
بوڑھوں اور عورتوں کا قتل، باغات اور درختوں کا جلا کر خاک سیاہ کر دینا تورات سے ثابت ہے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوصفے کے ان شریروں سے وہ سختیاں اور تکلیفیں دیکھی تھیں جو پہلے کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ پھر ان دفاعی جنگوں میں بھی بچوں کو قتل نہ کرتے، عورتوں اور بوڑھوں کو نہ مارتے، راہبوں سے تعلق نہ رکھنے اور کھیتوں اور ثمردار درختوں کو نہ جلانے اور عبادت گاہوں کے مسمار نہ کرنے کا حکم دیا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں اسرائیلی نبیوں کے زمانے میں جیسا شریر اپنی شرارتوں سے باز نہ آتے تھے، اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں بھی حد سے نکل گئے تھے۔ بس اسی خدا نے جو رؤوف و رحیم بھی ہے، پھر شریروں کے لیے اس میں غضب بھی ہے، ان کو ان جنگوں کے ذریعے جو خود انہوں نے ہی پیدا کی تھیں سزا دے دی۔ فرمایا کہ لوط کی قوم سے کیا سلوک ہوا، نوح کے مخالفوں کا کیا انجام ہوا۔ پھر مکے والوں کو اگر اس رنگ میں سزا دی تو کیوں اعتراض کرتے ہو؟ کیا کوئی عذاب مخصوص ہے کہ تعاونی ہو یا پتھر برسائے جائیں؟ خدا جس طرح چاہے عذاب دے دے۔ فرماتے ہیں سنت قدیمہ اس طرح پر جاری رہی ہے، اگر کوئی ناعاقبت اندیش اعتراض کرے تو اسے موسیٰ کے زمانہ اور جنگوں پر اعتراض کا موقع مل سکتا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی رعایت روا نہیں رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آج کل عقل کا زمانہ ہے اور اب یہ اعتراض کوئی وقت نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جب کوئی مذہب سے الگ ہو کر دیکھے گا تو اسے صاف نظر آ جائے گا کہ اسلامی جنگوں میں اول سے آخر تک دفاعی رنگ مقصود ہے اور ہر قسم کی رعایتیں روا رکھی ہیں۔ بس عقل کی آنکھ سے دیکھنا ضروری ہے اور ہمیں ان کو دکھانا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے جب کوئی آریہ یا ہندو اسلامی جنگوں کی نسبت دریافت کرتا ہے تو اسے میں نرمی اور ملاطفت سے یہی سمجھاتا ہوں کہ جو مارے گئے لوگ کفار وہ اپنی ہی تلوار سے مارے گئے۔ جب ان کے مظالم کی انتہا ہو گئی تو آخر ان کو سزا دی گئی اور ان کے حملوں کو روکا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو خوب غور سے پڑھو تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کی یہی تعلیم ہے کہ کسی سے تعارض نہ کرو، جنہوں نے سبقت نہیں کی ان سے احسان کرو، بلا وجہ لڑو نہیں، جو پہلے لڑائی شروع نہیں کرتے ان سے نہ صرف صرف نظر کرنا بلکہ ان سے احسان کا سلوک کرو، اور ابتدا کرنے والوں اور ظالموں کے مقابلے میں بھی دفاع کا لحاظ رکھو، حد سے نہ بڑھو۔ اسلام کی ابتدا میں ایسی مشکلات درپیش تھیں کہ ان کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک کے مسلمان ہونے پر مارنے کو تیار ہو جاتے تھے، کفار میں سے جب مسلمان ہوتا تھا تو مارنے پر تیار ہو جاتے تھے، اور ہزاروں فتنے بپا ہوتے تھے، اور فتنہ تو قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ بس امن عامہ کے قیام کے لیے مقابلہ کرنا پڑا۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر من جملہ اور جزیات کے غلامی کے مسئلہ پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے غلاموں کے آزاد کرنے کی تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے، اور جو اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ جب مکہ والوں نے آپ کو نکالا اور 13 برس تک ہر قسم کی تکلیفیں آپ کو پہنچاتے رہے، آپ کے صحابہ کو سخت تکلیفیں دیں جن کے تصور سے بھی دل کانپ جاتا ہے، اس وقت جیسے صبر اور برداشت سے آپ نے کام لیا وہ ظاہر بات ہے، لیکن جب خدا تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ہجرت کی اور پھر فتح مکہ کا موقع ملا تو اس وقت ان تکالیف اور مصائب اور سختیوں کا خیال کر کے جو مکہ والوں نے 13 سال تک آپ پر اور آپ کی جماعت پر کی تھی، آپ کو حق پہنچتا تھا کہ قتل عام کر کے مکہ والوں کو تباہ کر دیتے، اور اس قتل میں کوئی مخالف بھی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان تکالیف کے لیے وہ واجب القتل ہو چکے تھے۔ اس لیے اگر آپ میں قوت غضبی ہوتی
اور صرف یعنی غصے سے صرف کام لینا ہوتا آپ نے اور بدلے لینے ہوتے اور کینے رکھنے ہوتے، تو وہ بڑا عجیب موقع انتقام کا تھا فتح مکہ کا، کہ وہ سب گرفتار ہو چکے تھے، مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان سب کو چھوڑ دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ مکہ کی مصائب اور تکالیف کے نظارے کو دیکھو کہ قوت و طاقت کے ہوتے ہوئے کس طرح پر اپنے جانستان دشمنوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ ہے نمونہ آپ کے اخلاق فاضلہ کا، جس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ بس یہ باتیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں یقیناً ابتدائی تاریخ اس کی گواہ ہے۔ یہ ایک دو واقعات نہیں، یہ کبھی کبھار ہونے والے واقعات نہیں ہیں، بلکہ مسلمان روزانہ کفار کے ظالمانہ رویوں سے گزرتے تھے۔ ایک دو واقعات میں پیش کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور اہل مکہ کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور رسول ہو کے آیا ہوں، اور تمہیں کہتا ہوں کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ ایک خدا کی عبادت کرو جو سب طاقتوں کا مالک ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پہلے تو اہل مکہ مذاق میں یہ باتیں ٹالنے لگے، لیکن جب دیکھا کہ لوگوں پر ان باتوں کا اثر ہو رہا ہے اور چند لوگ آپ کے گرد جمع ہو کر ایمان لا کر پھر ایک چھوٹی سی جماعت بن گئے ہیں، تو پھر انہیں خطرہ پیدا ہوا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ایک روز اکثریت بن جائے گی۔ تب رؤسائے مکہ بھی گھبرائے کہ ہم تو اس پیغام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے، لیکن یہ پیغام تو ایک طبقے میں تعریف اور تحسین حاصل کر رہا ہے، مقبول ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس آواز کو سختی سے روکا جائے اور اس رسول کے ماننے والوں پر سختی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسلام لانے والوں پر ظلم و تعدی کی انتہا شروع کر دی، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا۔ ایک دفعہ جب کہ اسلام کے پھیلنے کا زمانہ شروع ہو چکا تھا، بعض مسلمانوں نے ایک ابتدائی صحابی حضرت خباب کی کمر پر سے کپڑا اٹھا ہوا دیکھا، تو دیکھا کہ عجیب قسم کی حالت تھی آپ کی پیٹھ کی کھال کی، عجیب طرح سخت کھال تھی وہ، اور انسان کی ایسی کھال نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے گھبرا کر پوچھا کہ یہ کیا ہوا آپ کو؟ تو ان صحابی نے ہنس کر جواب دیا کہ ہم 9 مسلم جوانوں کو عرب کے رؤساء مکہ کی گلیوں میں سخت اور کھردرے پتھروں پر گھسیٹا کرتے تھے، اور کئی دن یہ ظلم ہم پر ہوتا تھا اور بار بار ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے میری پیٹھ کی چمڑے کی یہ حالت ہو گئی۔ پھر اسی طرح دوسرے غلاموں کی حالات ہیں۔ حضرت عمار ہیں، حضرت بلال ہیں، جن کو ان کے مالک گرم ریت پر لٹا کر اور اوپر پتھر رکھ کر گھسیٹا کرتے تھے، بلکہ بعض دفعہ دوسرے نوجوانوں کو کہا کرتے تھے کافروں کو کہ ان کے سینوں پر کودو، ان کے سینوں پر چڑھ جاؤ جب لیٹے ہوئے گرم ریت میں، اور پھر ان پر کودو، جب تک یہ بتوں کی بڑائی اور الوہیت کا اقرار نہ کریں۔ ایسا کرتے چلے جاؤ۔ لیکن تاریخ نے حضرت بلال کے اس ظلم کی حالت میں بھی ادا کیے ہوئے الفاظ سنہری حروف میں محفوظ کیے ہیں کہ احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک دفعہ حضرت یاسر اور ان کی بیوی پر ظلم ہو رہا تھا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی حالت کو جب دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، اے یاسر کے خاندان، صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی ظلم کے دوران حضرت یاسر نے اپنی جان دے دی، لیکن خدائے واحد کی وحدانیت کا انکار نہ کیا،
اس پر بھی ان ظالم کافروں کی تسلی نہیں ہوئی اور انہوں نے بوڑھی عورت حضرت سمیہ پر بھی ظلم جاری رکھا اور ابو جہل نے ان کو نیزہ مارا جو ان کی ران میں سے گزرتا ہوا پیٹ کے آر پار ہو گیا اور تڑپتے ہوئے اس کمزور بوڑھی عورت نے بھی جان دے دی، لیکن اپنے ایمان کو قربان نہیں کیا۔ زمبیرہ ایک لونڈی تھی، ابو جہل نے ان کو ایک دن اتنا مارا کہ ان کی آنکھ کی بینائی ضائع ہو گئی، اور اس طرح کے بے شمار مثالیں ظلموں کی جو کفار مکہ نے مسلمان غلاموں پر کیے۔ ایسے ایسے ظلم ہیں جو انسانی طاقت سے باہر لگتے ہیں برداشت کرنا، لیکن ان مظلوموں کے ایمان ایسی حالت میں بھی چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ کیوں نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ان کی اس ایمانی حالت پر انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ انہوں نے اس دنیا کے بجائے اس دنیا کو ترجیح دی جو دائمی ہے اور جہاں خدا تعالیٰ کے پیار کے ہر وقت نظارے ہیں۔ یہ جنتیں انہیں ظلم سہنے کی وجہ سے ملی تھی، ظلم کرنے کی وجہ سے نہیں، جو آج کل کے دہشت گرد گروپ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جنت ملے گی۔ جو ظلم معصوموں کو قتل کر کے یہ دہشت گرد کر رہے ہیں، یا جو ظلم امن قائم کرنے کے نام پر حکومتیں کر رہی ہیں یا علماء کر رہے ہیں، یہ جنت کی نہیں بلکہ جہنم کی بشارتیں ہیں۔ تو بہرحال اہل مکہ نے یہ ظلم اپنی انتہا تک پہنچایا، اور صرف مسلمان غلاموں تک رہی بات محدود نہیں رہی، بلکہ آزاد مسلمانوں پر بھی یہ ظلم ہوئے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مالدار شخص تھے اور عمر کے لحاظ سے بھی اس وقت تقریباً 40 سال کے قریب تھے، لیکن ان کے اسلام لانے پر ان کے چچا نے انہیں رسیوں سے باندھ کر پھر مارا۔ اس طرح ایک صحابی زبیر بن العوام کا ذکر ملتا ہے، بڑے کڑیل جوان تھے، ان کے چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتا تھا تاکہ ان کے سانس رک جائے، اور اس حالت میں پوچھتا تھا کہ ابھی بھی کہتے ہو کہ اسلام سچا مذہب ہے اور اللہ ایک ہے؟ مگر یہ وہ لوگ تھے جن کے ایمان متزلزل نہیں ہو سکتے تھے اور کہتے تھے کہ صداقت کو پہچان کر ہم اب کس طرح اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے اور واقعات ہیں آزاد مسلمانوں کے بھی، جو خاندانی بھی تھے اور صاحب ثروت بھی تھے، جن پر کفار مکہ نے ان کے دین سے ہٹانے کے لیے ظلم کیے، لیکن انہوں نے سچائی کو پہچان کر خدا تعالیٰ کی عبادت کے لطف کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی محبت کے مزے کو چکھ کر، پھر اپنے آرام پر ہر ظلم کو ترجیح دی اور کفر کا انکار کیا۔ پھر اسی پر بس نہیں ہے، کفار نے خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی ظلم کیے، ان کا نشانہ بنایا اور انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ عبادت کر رہے تھے کہ کفار نے آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر آپ کو کھینچنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ آخر حضرت ابوبکر وہاں آئے تو انہوں نے ان کافروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑوایا اور ان کافروں کو کہا کہ کیا تم اس لیے ایک آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ خدا میرا معبود حقیقی ہے؟ اسی طرح ایک دفعہ آپ سجدے میں تھے تو اونٹ کی اجڑی لا کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دی اور آپ اس کے وجہ سے سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ کسی نے آ کر وہ اس کو اٹھایا۔ ایک دفعہ مکہ کے اوباشوں کی ایک جماعت آپ کی گردن پر یہ کہہ کر تھپڑ مارتی چلی گئی کہ لوگوں یہ شخص کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مسلسل پتھر مارے جاتے تھے۔ بہرحال مسلمانوں سے
یہ ظالمانہ سلوک جاری رہا اور مخالفت ترقی کرتی چلی گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کا، لیکن یہ ہجرت بھی چوری چھپے ہوئی۔ مکہ والوں کو یہ برداشت نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کے پنجے سے اس طرح یہ لوگ آزاد ہو کر نکل جائیں۔ جب مکہ والوں کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن پکڑ نہ سکے اور یہ لوگ حبشہ پہنچ گئے۔ پھر وہ لوگ کفار حبشہ کے بادشاہ تک پہنچے اور اس کے کان بھرنے کی کوشش کی کہ اس طرح بعض لوگ جو تمہارے دین کے بھی خلاف ہیں، مکہ سے بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، اور بادشاہ سے درخواست ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن بادشاہ نے حقیقت معلوم کرنے کے بعد ان لوگوں کو کفار کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں سے وہ ناکام لوٹے، اور پھر جو باقی مسلمان تھے جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا خاندان بھی شامل تھا، ان پر ظلم کرنے کا فیصلہ کیا کہ اب ان کا یہی علاج ہے ان کے دین سے باز رکھنے کا اور ان کو ہٹانے کا کہ ان لوگوں سے مکمل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی شخص ان کے پاس سودا فروخت نہ کرے، انہیں کھانے پینے کی چیزیں نہ دے، ان سے لین دین نہ کرے۔ آخر اس ظالمانہ فیصلے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمان رشتہ دار اور وہ رشتہ دار جو مسلمان نہیں بھی تھے لیکن آپ کی حمایت میں تھے، اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ایک جگہ جو ابو طالب کی ملکیت تھی وہاں چلے گئے تاکہ وہاں پناہ لی جائے۔ سب بے سر و سامان تھے، نہ روپیہ پیسہ تھا ہاتھ میں، نہ کھانے پینے کا سامان تھا۔ ایسے حالات میں آپ اور آپ کے ساتھی تقریباً 3 سال تک رہے۔ ان حالات کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا۔ بہرحال شاب ابی طالب کے یہ 3 سال مسلمانوں کے لیے بڑے کٹھن تھے۔ فاقہ زدہ مسلمان فاقوں مرنے کو تو تیار تھے، لیکن اپنا دین بیچنے پر نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک رات چلتے ہوئے میں نے پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز سی محسوس کی اور فوراً اسے اٹھا کر کھا لیا کہ شاید کھانے کی چیز ہو۔ مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ تو یہ تھی ان لوگوں کے حالت فاقے کی۔ آخر 3 سال بعد مکے کے 5 شرفاء نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی اور اب شاب ابی طالب کے دہانے پر گئے اور معصورین کو آواز دی کہ وہ باہر نکلیں، ہم معاہدہ توڑنے کو تیار ہیں۔ آخر یہ محاصرہ ختم ہوا۔ مکہ والوں کا یہ ظلم بھی انتہا کا ظلم تھا۔ ان فاقوں کی وجہ سے آپ کی وفات شیار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات معاہدہ ختم ہونے کے چند دن بعد ہو گئی، اور مہینے بعد تقریباً ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد بھی مخالفتوں کا سامنا رہا اور تبلیغ میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی رہیں، لیکن اسلام کا پیغام خاموشی سے مکہ کی حدود سے باہر بھی نکلنا شروع ہوا، اور مدینہ میں کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے آپ نے بھی ہجرت کی کرنے کا ارادہ فیصلہ کیا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس دوران میں کفار مکہ نے آپ کو قتل کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا، منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن آپ کی ہجرت خاص الہی تقدیر سے ہوئی تھی اور کفار اپنے ارادے میں ناکام ہوئے اور آپ مدینہ پہنچ گئے، جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت نے آپ کا استقبال کیا، اور انہی میں انہیں اور اپنی انصار نے، یہ مدینہ کے جو انصار تھے، اپنی مہمان نوازی اور قربانی کا بہترین نمونہ دکھایا مہاجروں کے لیے اور آپ کے لیے۔ یہاں پھر مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہوا،
اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ حکومت کے طور پر وہاں نظام چلانے کے لیے اختیارات دیے گئے، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ آپ نے پیار اور محبت اور امن کے ساتھ اسلام کی تبلیغ بھی جاری رکھی۔ کوئی جبر، کوئی سختی کسی پر نہیں کی۔ یہودی اپنی شریعت کے مطابق پابند تھے، مسلمان اپنی شریعت کے مطابق پابند تھے شرعی معاملات میں، فیصلوں میں، لیکن ساتھ ہی تعلیم، انصاف اور عورتوں کے حقوق اور غرباء کے حقوق، شہر کی سہولتوں اور راستوں کی حقوق وغیرہ کے متعلق ایک طریق اور قانون بھی وضع ہو گیا۔ لیکن کفار کو مسلمانوں کا امن میں رہنا کس طرح بھا سکتا تھا؟ چنانچہ انہوں نے بہانے سے منصوبہ بندی کر کے مدینہ پر حملے کی کوشش کی، اور یوں پہلی جنگ ہوئی جس میں دشمن کے 1000 سپاہی پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ لیس تھے، اور مسلمان صرف 313، اور ان کے پاس بھی چند تلواریں، جنگی فنون سے ناواقف۔ بہرحال یہ جنگ بدر کہلاتی ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو ایسے حالات میں مسلمانوں کی شخص یقینی ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید مسلمانوں کے شامل حال تھی، اس لیے ان نہتے مسلمانوں نے کفار پر فتح پائی۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت جنگ کی اس لیے دی تھی کہ مسلمان کافروں کے ظلم سے بچ کر ہجرت کر گئے ہیں، لیکن پھر بھی کفار نے پیچھا کیا ہے اور جنگ کر کے ظلم سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ ان کا جواب دو، اور ان آیات میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ ساتھ ہی دوسرے مذاہب کو بھی محفوظ کیا ہے۔ بس ظلم کا خاتمہ کرنے اور مذہب کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ یہ مکمل آیات اس طرح پر ہیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فی اسم اللہ کثیرا وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ان لوگوں کو جن کے خلاف قتل کیا جا رہا ہے، کہ قتال کیا جا رہا ہے، اس قتال کی اجازت دی جاتی ہے۔ بڑے پریس والے بھی اعتراض کر رہے ہیں، 2-3 دن سے مجھ پر یہی سوال کر رہے ہیں کہ جنگ کی اجازت بھی تو دی گئی ہے۔ اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے، اس وجہ سے اجازت دی گئی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھڑا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے، اور گرجے بھی، اور یہود کے معابد بھی، اور مساجد بھی جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ بس کون ہے جو عقل رکھتا ہو پھر اسلام پر اعتراض کرے کہ یہ جنگ جوانہ مذہب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت کا پہلا حکم نازل کر کے ہی مسلمانوں کو مذہبی آزادی کی حفاظت کا ذمہ دار بنا دیا کہ یہ مذہب مخالف طاقتیں ہیں
جو گرجوں کو بھی گرا دیں گی، راب خانوں کو بھی گرا دیں گی، یہود کے معبد کو بھی گرا دیں گی اور مساجد کو بھی گرا دیں گی۔ ایسے خوبصورت حکم کو دیکھ کر اور سن کر اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو اسلام کو دہشت گرد، تو پھر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اسلام کو دہشت گرد مرض کہنے کے بجائے اس کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہیے۔ جب بھی یہ جواب دیا جاتا ہے پریس کو تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ بڑا اعلیٰ حکم ہے یہ، اور ہر ایک سینسیبل آدمی جو ہے، عقل والا آدمی جو ہے، وہ اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ ایک ایسا عجیب حکم ہے قرآن کا۔ بس آج یہ ہر احمدی کا کام ہے کہ دنیا کو بتائے کہ تم جو اسلام پر اعتراض کرتے ہو، اسلام تو تمہارے مذہب کے عبادت خانوں کی حفاظت کی ہدایت دیتا ہے، اور 13 سال کے مسلسل انتہائی درندگی کی انتہا کو پہنچے ہوئے ظلموں کے بعد بھی جب اہل مکہ نے حملہ کیا تو اس خدا نے جو رب العالمین ہے مسلمانوں کو ان پر کیے ظلموں کا بدلہ لینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ ایسے وقت میں بھی اسلام کی امن پسند تعلیم کو یاد رکھنے کو حکم دیا کہ ظلم کے خلاف اگر تلوار اٹھانی ہے تو صرف امن قائم کرنے کے لیے اٹھانی ہے۔ بے شک اسلام آخری شرعی اور مکمل دین ہے، لیکن اس کے باوجود یاد رکھو کہ دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں۔ اپنی تعلیم دنیا کو بتاؤ، یہ بتا دو کہ اسلام ہی اب حقیقی اور سچا مذہب ہے، اور حق اور جھوٹ میں فرق ظاہر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی تم نے دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں کو مسمار نہیں کرنا بلکہ ان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ آیت ان نام نہاد خلافت کے دعویٰ کرنے والوں اور اس کے ماننے والوں کے خیالات اور عمل کی بھی نفی کرتی ہے جو دوسرے مذاہب کے عبادت گاہوں اور چرچوں وغیرہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں مسمار کر رہے ہیں۔ بہرحال اس جنگ کے بعد بھی کفار نے بار بار مسلمانوں سے جنگیں کی، بڑی تیاریوں کے ساتھ حملے کیے۔ جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے اور دوسری جنگیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کبھی بھی پہلے حملے نہیں کیے گئے کہ امن قائم کرنے کے لیے اگر فوجیں بھیجی بھی گئیں، لشکر بھیجے بھی گئے تو وہ امن قائم کرنے کے لیے تھے کہ بعض جگہ سے یہ اطلاعیں جب آتی تھیں کہ دشمن حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو وہاں فوجیں بھیجی جاتی تھیں، اور جب دشمن نے حملہ نہیں کیا اور جس خبر کی بنا پر لشکر بھیجے جاتے تھے وہ غلط ثابت ہوئی تو مسلمان بغیر جنگ کے واپس آ گئے، اور پھر جو جنگیں ہوئیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض شرائط اور پابندیاں رکھی، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ جس قدر جنگ کی حالت میں بھی رعایتیں اسلام نے رکھی ہیں، کسی دوسرے مذہب نے یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ آج کل کی مہذب دنیا جو اپنے آپ کو کہتی ہے اس میں بھی ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ چنانچہ قرآن کریم جنگ کی صورت میں بھی نہایت انصاف کی تعلیم مختلف جگہوں میں دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو،
یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس جنگ کے دوران انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا تھا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں جنگ کریں، بس اگر وہ تم سے جنگ کریں تو پھر تم ان کو قتل کرو۔ کافروں کی ایسی ہی جزا ہوتی ہے۔ بس اگر وہ باز آ جائیں تو یقین اللہ بہت مغفرت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، اور دین اختیار کرنا اللہ کی خاطر ہو جائے، آزادی مل جائے دین اختیار کرنے کی، کوئی پابندی نہ ہو۔ بس اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی کرنے والے ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی۔ بس یہ ہے خوبصورت تعلیم کہ جو عقل اور انصاف سے کام نہیں لینا چاہتے تو پھر انہیں انصاف قائم کرنے کے لیے سختی سے سمجھانا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ عقل اور انصاف سے کام لیں تو پھر پیچھے نہیں پڑنا، پھر اپنے ہاتھ روک لو۔ بے شک انہوں نے پہلے بھی حملہ کیا ہو، لیکن ایک دفعہ جب ہاتھ روک لیے تو پھر پیچھے نہ پڑ جاؤ ان کے۔ اور پھر یہ کہا کہ جنگ دین کے معاملے کے لیے صرف اگر دوسروں کو پتہ چل جائے کہ دین صرف اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور اس میں جبر نہیں ہے تو پھر اپنی ذاتی دشمنیوں کو یا ذاتی مفادات کو دین کا نام دے کر زیادتیاں نہ کرو۔ بس بڑا واضح حکم ہے کہ اگر جنگ ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی جا رہی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے تم بھی اسی طرح جواب دو۔ ذاتی مفادات اور ذاتی لالچوں اور دوسروں کی دولت پر قبضہ کرنے کی حرص اور ملکوں کو فتح کر کے اپنے زیر نگین کرنے کے لیے جنگ نہیں کرنی، کیا پھر یا پھر اپنا اثر اور رعب قائم کرنے کے لیے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی حملہ کرے تو جنگ کرو، خود حملہ نہیں کرنا۔ پھر جنگ صرف انہی سے کرنی ہے جو تم سے کر رہے ہیں، معصوموں اور غیر متعلقہ لوگوں کو ناجائز طور پر مارنا نہیں ہے۔ آج اگر مسلمان شدت پسند اس طرح کی جنگ کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور جو حکومتیں اور بڑی طاقتیں ہوائی حملے کر کے جو جنگیں کر رہی ہیں وہ بھی غلط کر رہی ہیں۔ پھر یہ بھی بڑا واضح ہے کہ اس لیے کہ باوجود اس کے کہ دشمن نے حملے میں پہل کی ہے پھر بھی جنگ کو وہیں تک محدود رکھو، پھیلانا نہیں جنگ کو۔ آج کل کی بڑی بڑی حکومتیں اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا وہ جنگ کو محدود رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں یا پھیلانے کی۔ آج کل تو ذرا سی بات پر ایٹم بموں کو برسانے کی دھمکی دی جاتی ہے جس سے تباہی پھیلتی چلی جائے۔ پھر عبادت خانوں کے نقصان نہ پہنچاؤ، ان کے اندر جا کر نہیں لڑنا۔ ہاں اگر دشمن یہ زیادتی کر رہا ہے اور باز نہیں آ رہا تو مجبوری ہے، پھر اندر جا کے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور اگر وہ صلح کے لیے جھک جائیں تو تو بھی ان کے لیے جھک جا اور اللہ پر توکل کر، یقیناً وہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کریں کہ تجھے دھوکہ دیں تو یقیناً اللہ تجھے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی نصرت کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تیری مدد کی۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دشمن صلح کے لیے آمادہ ہو تو تم بھی فوراً جھک جاؤ، فوراً صلح کرو۔ پھر اس وہم میں نہ پڑو کہ کہیں وہ ہمیں دھوکہ نہ دے رہے ہوں۔ بے شک وہ دھوکہ دینے کا ارادہ بھی کرتے ہوں، تب بھی تم نے صلح کی کوشش کرنی ہے۔ اگر جنگ خدا کے لیے ہے تو پھر خدا تعالیٰ ان کے دھوکے کے باوجود تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح بہت سے احکامات ہیں قرآن کریم میں جو مومنوں کو جنگ سے باز رہنے، صلح کی کوشش کرنے، ظلم سے بچنے
اور بچانے کی ہدایت دیتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو ہدایت فرماتے تھے۔ اس زمانے میں جب جنگ دشمن کو قتل کر کے، اور اس زمانے میں قتل کر کے اس کے چہرے قتل کر کے پھر اس کا چہرہ بگاڑا جاتا تھا، جسے مسلح کہتے تھے۔ مقتول کی کسی رنگ میں حد تک کرنا جائز سمجھا جاتا تھا، اس کے اعضاء کاٹے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے کسی کی بھی صورت میں یہ چیز جائز نہیں کہ جو مر گیا اس کی کسی بھی طرح بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ دشمن ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کبھی دھوکہ دے کر قتل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نہ ہی کسی عورت کو مارنا ہے اور نہ ہی کسی بچے کا قتل کرنا جائز ہے۔ آج کل ٹی وی میں ہی دیکھتے ہیں ہم کہ ایئر اسٹرائک کے سے کتنے معصوم بچے اور عورتیں مر رہی ہیں یا اپاہج ہو رہے ہیں لوگ، پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور اسلام کا تعلیم غلط ہے۔ پھر آپ نے پادریوں اور مذہبی رہنماؤں کو قتل کرنے سے منع فرمایا، پھر بوڑھوں کو مارنے سے منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ صلح اور احسان کا سلوک رکھنا ہے اور اس کی بنیاد ڈالنی ہے۔ پھر آپ نے دشمنوں کے ملکوں میں اپنا ڈر اور خوف اور دہشت پیدا نہ کرنے کا ارشاد فرمایا کہ وہاں اگر گئے ہو، جنگ کی صورت پیدا ہوئی ہے، اس ملک پہ تمہارا قبضہ ہو بھی گیا ہے، تو تم نے جو تمہارے اس ملک کے شہری ہیں، چاہے وہ تمہارے مذہب کو نہیں بھی ماننے والے، تب بھی تم نے ان سے نیک سلوک کرنا ہے، تمہارا ڈر اور خوف ان پر قائم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نام نہاد مسلمان جو آج کل پھر جنگ کی وجہ سے دہشت گردی کرتے پھر رہے ہیں، اور ایک خوف اور دہشت پھیلی ہوئی ہے مختلف جگہوں پر ان کی وجہ سے، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن بات وہی ہے جو ایک فرانس کے پریس والے نے کہی تھی کہ جب میں نے ایک چند دہشت گردوں سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے دین کا علم کیا ہے، انہوں نے کہا نہ ہمیں قرآن کا علم ہے نہ دین کا علم ہے، ہم نے تو وہ کرنا ہے جو ہمارے لیڈروں نے ہمیں کہہ دیا۔ پھر دشمن کے چہرے پر زخم لگانے سے آپ نے منع فرمایا۔ آج کل کی جنگ کے نتائج دیکھ لیں کہ چہرے بگڑ جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں لوگ۔ قیدیوں کا آرام کا خیال رکھنے کی آپ نے خاص طور پر ہدایت فرمائی۔ عمارتیں گرانے اور درختوں کے کاٹنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اب کیا کچھ ہے جو آج کل کی جنگوں میں نہیں ہو رہا، اور ہر جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل اور آپ کے خلفائے راشدین کے عمل سے اور آپ کے صحابہ کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ یہ صرف ہدایتیں نہیں تھیں بلکہ ایسا ان پر عمل بھی ہوا، اور انصاف پسند تاریخ دان اس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتے، چنانچہ بعض انصاف پسند مستشرقین بھی ہیں اور یہ لکھے بغیر نہیں رہتے۔ 1949 میں ایک امریکن روتھ گرینسٹن، ایک امریکن لکھنے والی ہیں، پروفیسر، مذہب کی ماہر بھی سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں، پڑھاتی تھی مذہب۔ وہ کہتی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جنگ یا خون ریزی کا آغاز نہیں کیا۔ ہر جنگ جو انہوں نے لڑی مدافعانہ تھی، وہ اگر لڑے تو اپنی بقا کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ایسے اسلحہ اور طریق سے لڑے جو اس زمانے کا رواج تھا۔ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ 14 کروڑ عیسائیوں میں سے، یہ 1949 میں جب اس نے کتاب لکھی تھی اس وقت امریکہ کی آبادی 14 کروڑ تھی، کہتی ہے 14 کروڑ عیسائیوں میں سے جنہوں نے حال ہی میں 1,20,000 انسانوں سے زائد انسانوں کو ایک بم سے ہلاک کر دیا۔ یہ اس قتل کا تباہی کا حوالہ ہے جو جاپان میں ایٹم بم گرا کے امریکہ نے کی تھی۔ کہتی ہے 1,20,000 زائد انسانوں کو ایک بم سے ہلاک کر دیا ہو۔ کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں جو ایک ایسے لیڈر پر شک کی نظر ڈال سکے جس نے اپنی تمام جنگوں کے، اب ایک قوم تو یہ امریکہ کا حوالے دیتی ہے کہ انہوں نے ایک بم سے 1,20,000 سے زائد انسانوں کو
ہلاک کر دیا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ کوئی ایک قوم بھی ایسی نہیں ہے جو ایک ایسے لیڈر پر شک کی نظر ڈال سکے جس نے اپنی تمام جنگوں کے بدترین حالات میں بھی صرف 500 یا 600 افراد کو تحت کیا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جو جنگیں ہوئیں ان میں زیادہ سے زیادہ 500-600 آدمی مرے ہوں گے۔ یہ وہ لکھنے والی لکھ رہی۔ بس اگر اعتراض کرنے والے اگر ہیں تو بعض انصاف پسند بھی ہیں۔ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ آپ نے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے دشمنوں سے بعض ایسے معاہدے بھی کیے جن میں بظاہر مسلمانوں کی ذلت نظر آتی تھی۔ ان میں سے ایک صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی ہے جو کفار کی بدعہدی کی وجہ سے ٹوٹ بھی گیا بعد میں، اور اس کے بعد پھر فتح مکہ بھی ہوئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی۔ مکہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہوتا رہا، جس کے بعض واقعات میں نے شروع میں پیش کیے ہیں، اور پھر کفار کے مسلمانوں پر بار بار کے حملے جو ہوتے رہے، یہ سب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ کفار کو فتح مکہ کے بعد جو بھی سزا دی جاتی کم تھی، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی تعریف فرمایا۔ لیکن رحمت للعالمین اور امن و سلامتی کے شہنشاہ نے کیا سلوک کیا؟ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ نے اعلان کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، تم آزاد ہو، بے شک اپنے دین پر قائم رہو، لیکن امن سے رہنا ہوگا اور فتنوں اور جنگوں کو ختم کرنا ہوگا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس کسی طرح ابو سفیان کو، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب مکہ کے باہر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا فتح مکہ سے پہلے، تو اس وقت اسلامی لشکر کی وسعت دیکھ کر ابو سفیان کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ ابو سفیان، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تجھ پر حقیقت روشن ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اب سمجھ گیا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود ہوتا تو پھر ہماری مدد کرتا، ہمارے 360 بت ہیں۔ ابو سفیان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار تو نہیں کیا، لیکن متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ حکیم بن حزام جو ابو سفیان کے ساتھ تھے، اس وقت وہ ایمان لے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یہ لشکر، آپ جو اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، یہ اپنی قوم کو تباہ کرنے کے لیے لائے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے ظلم کیے، معاہدے توڑے اور جنگیں کی، اور اب کہتے ہو کہ تم سزا بھی نہ تمہیں ملے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا یہ سن کر کہ اگر مکہ کے لوگ تلوار نہ اٹھائیں تو کیا وہ امن میں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر وہ شخص جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن دیا جائے گا۔ ابو سفیان کی طبیعت فخریہ تھی، فخر پسند تھی۔ حضرت عباس کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امن دیا جائے گا، جو کعبہ میں چلا جائے گا اسے بھی امن دیا جائے گا، جو اپنے ہتھیار پھینک دے گا اسے بھی امن دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی رویہ کے جھنڈے کے نیچے آنے والے کو بھی امن دیا جائے گا۔ یہ ابھی رویہ کو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا ہوا تھا، اور حضرت بلال کو کہا اس وقت کہ تم یہ اعلان کرتے جاؤ کہ جو میرے بھائی ابھی رویہ کے جھنڈے تلے آئے گا اسے بھی امن دیا جائے گا۔ بس ایک خوبصورت انتقام کا سبق آپ نے حضرت بلال کو بھی دیا کہ وہ حبشی غلام جسے مکہ کی گلیوں میں گرم ریت پر پتھر رکھ کر گھسیٹا جاتا تھا جس کے اوپر، وہ حبشی غلام آج مکہ والوں کو اعلان کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اے مکہ والو، اگر آج تم امن چاہتے ہو تو بلال کے بھائی کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ بس یہ ہے وہ خوبصورت انتقام جو آپ نے مکہ والوں سے حضرت بلال کو لینے کے لیے کہا۔ اس دوران جب لشکر مکہ میں داخل ہو رہا تھا، سعد بن عبادہ انصار کے کمانڈر تھے، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر کہا
کہ آج خدا نے ہمارے لیے مکے میں داخل ہونا تلوار کے زور سے حلال کر دیا، آج قریش قوم کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ اس پر ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جب آپ سامنے آئے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی قوم کو قتل کرنے کی اجازت دے دی ہے؟ کیونکہ ابھی ابھی انصار کے سردار اور اس کے ساتھی ایسا کہہ رہے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ تو دنیا میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ رحیم اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے انسان ہیں۔ ابو سفیان کی یہ حالت دیکھ کر اس وقت صحابہ بھی کے دل میں بھی رحم پیدا ہو گیا کہ کیا بیچارگی کی حالت ہے اس کی، اور ان کو رحم کا جذبہ ان کو بھرایا بجائے انتقام کے۔ جس پر مکہ کی گلیوں میں ظلم کیا جاتا تھا ان صحابہ پر، ان کے دلوں میں بھی رحم آ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی بات سن کر فرمایا کہ سعد غلط کہتا ہے۔ فرمایا آج کا دن تو رحم اور امن کا دن ہے، چنانچہ آپ نے جھنڈا سعد سے لے کر ان کے بیٹے قیس کو دے دیا کہ انصار کی کمانڈ اب تم کرو گے۔ بس اس کے بعد بھی سوائے جن چند لوگوں نے جنگ کی کوشش کی، کسی نے کسی کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا، اور تمام ان لوگوں کو جو سالہ سال آپ اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کرتے رہے تھے اور جنگوں کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے تھے، رحم فرماتے ہوئے معاف کر دیا۔ بس اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایسے حالات میں رحم اور شفقت کا سلوک فرماتے ہیں تو آج کل جب کہ اسلام کو بے حیثیت دین تلوار کے زور سے ختم کرنے کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت کوشش نہیں کر رہی، پھر کس طرح یہ جائز ہے کہ غیر مسلموں کو ظلم سے مارا جائے، جن میں معصوم بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور پادری بھی ہیں، اور مذہبی رہنما بھی ہیں۔ بس ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مانا اور حقیقی اسلام کو پہچانا۔ دوسرے مسلمان اس انتظار میں ہیں کہ کوئی خونی مہدی آئے گا اور پھر جنگوں کا اجرا کرے گا، لیکن وہ اپنے اس خیال میں غلط ہیں۔ جس نے آنا تھا وہ آ گیا، اور امن اور پیار اور محبت سے اسلام کی خوبصورت تعلیم دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک جماعت قائم کر گیا۔ بس آج ہر احمدی کا فرض ہے کہ غیر مسلموں کے منہ بھی اسلام کی حقیقی تعلیم کی بتا کر بند کریں، اور مسلمانوں کو بھی بتا دیں کہ اب اگر تم اسلام کی ترقی دیکھنا چاہتے ہو اور اس کا حصہ بننا چاہتے ہو تو مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہو کر ہی کر سکتے ہو۔ یہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کسی خونی میدان میں نہیں آنا۔ اب اسلام نے پھیلنا ہے، اور یقیناً پھیلنا ہے، اور اپنی امن پسند تعلیم سے پھیلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اب دنیا کی بقا ہے تو اس میں کہ اسلام کو قبول کرے۔ اب مسلمانوں نے اپنی ترقی کو دیکھنا ہے تو صرف اس مسیح و مہدی کے ساتھ جڑ کر دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور وہی مسیح مہدی جو اللہ تعالیٰ کی وعدوں کے مطابق آیا اور جس نے جماعت کا ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر اسلام کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے اپنی تمام تر طاقتوں اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ تبلیغ اسلام کو کرنے والے ہوں، اور دنیا میں اسلام کی حقیقی تعلیم پھیلانے والے ہوں، حقیقی پیغام پھیلانے والے ہوں، اور دنیا کو بتائیں کہ آج اگر تمہاری بقا ہے تو اسلام میں ہے، ورنہ دنیا تباہی کے گھڑے کی طرف جا رہی ہے، یہ تباہ ہو جائے گی، اور اس کو بچانے والا اور کوئی دین نہیں، اور صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو عقل بھی عطا فرمائے۔ اور دعا کر لیں
آمین. نعرہ تکبیر. اسلام احمدیہ. حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی. غلام احمد کی. خلافت احمدیہ. خلافت احمدیہ. حضرت امیر المومنین. حضرت امیر المومنین. یہ حاضری کی رپورٹ جو ہے اس کے مطابق مستورات لجنہ کی حاضری 20,455، مرد حضرات کی حاضری 20,618. اگر ٹانگیں سیدھی کرنی ہے تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں پھر بشک. کل حاضری اوکے. حاضری کل حاضری ہے 41,073. نعرہ